الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان فله جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم، اس کی بڑی بڑی مہربانیاں اور فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی رحمت والا مہینہ عطا فرمایا، جو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نہ جانے کتنے گنہگاروں کو پاک کرتا کرتا، کتنے لوگوں کو سخیہ اور سخاوت کراتا کراتا، اور کتنوں کو اللہ سے دوستی کراتا ہوا، اور کتنوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا کر، اور کتنوں ناراضوں کو اللہ سے خوش کرا کر ڈھیر ساری برکتیں، ان گنت نعمتیں، چھوٹی بڑی نیکیوں کا پہاڑ بنانے والا یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آیا، اور دھیرے دھیرے یہ گزرتا گزرتا آج یہاں تک کے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وہ فضل فرمائے جو اپنے نیک صالحین بندوں کے لیے فرماتا ہے، اور ہر ایک مسلمان بھائی بہنوں بزرگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور آج خاص کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نزول رحمت کا ایک وعدہ اور ایک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو اس رحمت کا کچھ نہ کچھ چھینٹا عطا فرمائے۔ بھائیو اور بزرگوں، آج الحمدللہ قرآن کریم کا ایک دور، ایک سلسلہ مکمل ہوا۔ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کو ختم کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کا ایک دور، ایک سلسلہ چلتا ہے جو چلتا چلتا اپنی منزل تک پہنچتا، اور پھر اس کی ابتدا پھر سے کر دی جاتی ہے، جس کی علامت اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ قرآن کا نہ پڑھنا ختم ہو سکتا ہے، نہ پڑھانا ختم ہو سکتا ہے، نہ اس کا پھیلانا ختم ہو سکتا ہے، نہ اس کی رحمت برکت اور جو بھی اللہ نے اس میں ثواب رکھا ہے وہ کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ لہذا آج ہماری اس مسجد میں الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کا ایک دور، ایک سلسلہ مکمل ہوا ہے۔ اسی لیے آپ اگر غور کیے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے حضرت قاری صاحب نے جب نماز تراویح کی آخری رکعت میں آپ نے پھر دوبارہ سورہ بقرہ کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت فرما دی۔ ہمارے اکابر و اسلاف اور بزرگان دین کا یہی طریقہ اور یہی سنت ہے کہ قرآن جب وہ دور مکمل کرو والناس تک پہنچو تو یہیں رکو نہیں، بلکہ پھر دوبارہ سلسلہ شروع کر دو، تاکہ اللہ رب العالمین پھر توفیق دے پڑھنے کا اور یہ سلسلہ زندگی بھر جاری ساری رہے۔
اسی لیے آج دنیا میں جتنی تلاوت، جتنا پڑھنا، جتنا لکھنا، جتنا بیان کرنا، جتنا اس پر غور و فکر و تدبر کیا جاتا ہے، دنیا میں کسی بھی مذہبی کتاب پر اتنا غور و فکر، تدبر، پڑھنا، لکھنا، سمجھنا اور کسی بھی طرح سے اس کی تشریحات اور اس کی تبلیغ اور اس کے نشریات میں کوئی مذہب نہیں ہے۔ صرف اور صرف واحد ایک اللہ کی یہ کتاب ہے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ اس کو پھیلایا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس پر تدبر اور غور و فکر کیا جاتا ہے۔ مخالفین کی مخالفت کرتے کرتے اس قرآن کریم کے سلسلے میں جب تھک جاتے ہیں تو وہ بھی ایک وقت پر اس منزل اور مقام پر پہنچتے ہیں کہ آخر دیکھ لیں ہے یہ کیا چیز اور یہ کس کا کلام ہے۔ لہذا ہم اگر حدیث پاک پر، قرآن کریم کی نزول پر اگر غور کرتے ہیں تو آج سے تو بہت کم اس کی مخالفت کی جاتی تھی، کل تو اور اس وقت تو قرآن کریم کے سلسلے میں اتنی مخالفت ہوتی تھی، نبی کے زمانے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھل کر مکہ کے گلیوں میں قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاوت وہ کر دے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے کر دیا تو اس کو لوگ اتنا مارتے تھے، اتنی پٹائی کرتے تھے اور اس کو کھمبے میں کبھی باندھ دیتے تھے۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ میں لوگ ظلم کرتے تھے، لیکن ظلم کرنے والا تھک جاتا تھا، لیکن قرآن پڑھنے والا مار کھا کر کے بھی نہیں تھکتا تھا۔ اسی لیے تو ایک موقع پر بڑے بڑے مکہ کے سرداروں نے یہی مشورہ کیا کہ دین میں تو ہم لوگ مخالفت کرتے ہو، لیکن رات میں چھپ چھپ کر کے ہمیں میں سے کوئی نہ کوئی قرآن ضرور سنتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا شکر، جتنا آپ شکر ادا کریں، جتنا ہم سب مل کر کے شکر ادا کریں، جتنا اس کے پیچھے محنت کریں، جتنی اس کے پیچھے کوشش کریں، جتنی اس کے پیچھے مشقت اٹھائیں، یاد رکھیے قرآن پر ملنے والی نیکی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن کا پڑھنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح قرآن پر ملنے والی نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ لہذا وہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو بڑی پابندی کے ساتھ قرآن کریم رمضان المبارک میں نماز کی حالت میں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت نماز تراویح میں کیے ہیں۔ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، سننا بھی، پڑھنا بھی، اس کی عزت و اکرام کرنا بھی، یہ سب بہت بڑی نیکی ہے اور مسلمانوں کے ایک زندہ دلی ثبوت یہ ہے۔ اس لیے اللہ کا ہر حال میں ہم اور آپ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے حرف لفظ جملے جملے پر اپنی شان کے مطابق رب مہربان ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائے اور اس عمل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ اس مسجد میں نماز تراویح بڑی اہتمام اور پابندی کے ساتھ ادا کی گئی۔ اللہ رب العالمین یہ نعمتیں بھی ہر ایک محلے، ہر ایک مسجد اور ہر ایک مقام پر نہیں عطا فرماتا ہے۔ آج بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، بہت سارے ایسے مقام ہیں کہ اس اتنی اہتمام اور اہمیت اور اس پر پھر خوشدلی کا اظہار بہت کم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ آپ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائیو اور بزرگوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دو حالتوں میں پیدا کیا ہے، ایک ہے وہ نیکی کا راستہ اور ایک ہے گناہ کا راستہ، ایک ہے خیر کا راستہ اور ایک ہے شر کا راستہ۔ ان دونوں راستوں کے ملے جلے ہوئے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اسی حالات کے ساتھ میں ہم سب کو زندگی گزارنے کا حکم بھی ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم بالکل برائی اور پریشانیاں، تکلیفیں، گناہ، یہ سارے راستے کو چھوڑ کر صرف اور صرف فرشتوں کی طرح ہم عبادت کریں، فرشتوں کی طرح الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزار کر کے اللہ کو راضی کریں، تو یہ ایک انسان کی شان نہیں ہے اور ایک انسان میں اللہ نے یہ خوبی نہیں رکھا ہے۔
بلکہ انسان اور ایمان والوں کی خوبی یہ ہے، دنیا کے تمام جھمیلوں میں، دنیا میں تمام مشقتوں میں، دنیا کے تمام محنتوں میں، دنیا کے تمام شر اور خیر کے ملے ہوئے حالات میں رہ کر کے پھر وہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہی تو کمال ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا کہ الحمدللہ ایسو اتنی بڑی مدت اور اتنا بڑا وقت گزرا ہے، گرمی کی شدت ہے، دھوپ کی شدت ہے، حالات اس قدر ہے، اس کے باوجود پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنا، روزے کی پابندی کرنا، سحری افطار کا وقت اور ٹائم پر پابندی کرنا، باوضو ہونا، مسجدوں میں آنا جانا، گناہوں سے بچنا، سچائی کا اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنا، یہ مومن کی شان اور زندہ دلی کی ثبوت ہے۔ کسی مذہب والوں میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، وہ اتنے لمبے عرصے تک کہ اپنی مذہبی عبادت کو اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنی پاکی اور صفائی کے ساتھ، اتنی طہارت اور اتنی خوبیوں کے ساتھ وہ ادا کر دے۔ ایسا دنیا میں کوئی مذہب والا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، صرف اور صرف یہ خوبی اسلام والوں کو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو ان حالات میں، جہاں ایک طرف گناہ بھی ہے، جہاں ایک طرف نیکیاں ہیں، جہاں ایک طرف گناہوں کے بازار بھی چمک رہے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ ان سے نکل کر کے مسجدوں میں آنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ سے معافی کی امید لے کر کے رات رات بھر جگے رہنا، اللہ سے بخشش و مغفرت کی امید لے کر کے اعتکاف میں بیٹھ جانا، اللہ سے رحمت و بخشش امید کی خاطر اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے امانت کے ساتھ زکوٰۃ کا دے دینا، یہ سب ایک مومن کی شان، ایمان والوں کی پہچان کی یہ علامت ہے، اور یہی اللہ اسی عمل کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ تم اگر ایسے حالات میں مجھے یاد کرتے ہو تو یاد رکھو میری رحمت سے تم نا امید مت ہو۔ ہم تمہارے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کو ایک جھٹکے میں معاف کر دیں گے۔ ہم کسی سے معاف کرنے کے وقت میں کسی کا محتاج ہم نہیں ہیں، ہم کسی کو بخشش و مغفرت کرنے کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ذات اور ہماری غفوریت اور ہماری رحیمیت کی حال یہ ہے کہ ہم گناہوں کے دلدل سے اچانک ایسے نکال کر کے اس کو پاک کر دیتے ہیں کہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اس لیے اگر ایمان ہے دل میں تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوجیے، اور امید پر گناہ بھی مت کیجیے کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے، میرا اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، میرا اللہ بخشش و مغفرت کرنے والا ہے۔ امید رحمت لگا کر کے گناہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور گناہ کر کے نا امید ہو جانا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزوں کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ امید کے ساتھ اللہ کی رحمت کی امید لگا کر کے گناہ کرنا یہ بھی ایک مومن کی شان کے خلاف، اور گناہ کر کے ایک ایمان والا اللہ کی رحمت کی بخشش سے مایوس ہو جانا یہ بھی اس کی شان کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت مایوس ہونا، آ جاؤ تم میرے دربار پر، آؤ میرے دربار پر، ہم تمہارے چھوٹے بڑے اجالے اندھیرے خوشی غم جس طرح کے بھی تو گناہ کر کے آیا ہے، مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں یغفر الذنوب جمیعا، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے دین کا گناہ، رات کا گناہ، خوشی کا گناہ، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، شرک کا گناہ، قتل کا گناہ، زنا کا گناہ، فلاں فلاں، نہیں، جنوب جمیعا۔ اگر تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا تو میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اس لیے کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ دلدل سے، گناہوں کے تالاب سے،
گناہوں کی گندگیوں سے وہ جب راضی ہونے لگتا ہے اور کسی بندے کو توفیق دیتا ہے تو ایک جھٹکے میں اس کو نکال دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی ایسا اسباب مہیا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے ایک ذریعہ اور اس کے لیے ایک راستہ ہدایت بنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمہم اللہ، دلی کے سفر پر تھے، بیچ میں ایک بستی چھوٹی سی ملتی تھی، چھوٹی سی بستی، عصر یا ظہر کا وقت وہاں سے گزرنا ہوا، نماز کا وقت آیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے بستی کے میں مسجد کی تلاش کی۔ مسجد کی جب تلاش ہوئی تو پتہ چلا مسجد تو ہے، مسلمان کا محلہ ہے، لیکن مسجد بند ہے۔ کیوں بند ہے بھائی؟ کہ یہاں کے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ پڑھتے تو ہیں لیکن سب گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں اس کو بند کیا گیا ہے؟ کس نے بند کیا ہے؟ کہا کہ ہماری بستی کے ایک بہت بڑا رئیس چودھری ہے، مالدار ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ رہتے ہیں، وہ شراب و کباب جوئے سب اس کی محفلیں، اس کے گھر اور اس کے چہار دیواری میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اس نے بند کروایا ہے کہ اگر یہ مسجد کھلے گی تو کوئی نہ کوئی یہاں آتا جاتا رہے گا، اور اگر ہماری خبر لگ گئی اس کو تو کہیں ہماری یہ دکان اور ہمارا یہ گناہوں کے بازار کو بند نہ کروا دے، اس لیے بند کر دیا۔ اس نے کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت مسجد میں نہیں دیتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ بتا دو وہ کہاں رہتا ہے تاکہ ہم جا کر کے اس کو کچھ ذرا سا دعوت دے دیں۔ کہا کہ بتانا بھی جرم ہے، اگر معلوم ہو گیا تو ہم کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اللہ اکبر، زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اتنا میں کر سکتا ہوں، اشارے سے بتا سکتا ہوں، اتنے دور کے بعد دائیں مڑیے گا، اتنے دور کے بعد بائیں مڑیے گا، وہاں اس کے گھر کی یہ نشان ہے اور بڑا گھر ہے، وہاں ہے وہ۔ حضرت لوگ کسی طرح مسجد کے قریب میں کپڑے ڈال کر کے نماز پڑھیں اور پڑھ کر کے وہاں گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا کر کے۔ اللہ نے اتنا راستہ بنا دیا کہ ملاقات ہو گئی، ورنہ وہ مولویوں سے ملتا نہیں تھا، ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کیسے آنا ہوا؟ کیا کام ہے آپ کا؟ سوال و جواب کا کچھ نہیں، نماز پڑھنی، ہم لوگ مسافر ہیں اور آپ کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، آپ بھی مسلمان ہیں۔ بات چیت ہوئی، دل میں بات لگی، کہا کہ ٹھیک ہے چلے جائیے، آپ لوگ نماز پڑھ لیں، اب چلے جائیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کل ظہر سے ہم نماز شروع کر دیں گے، مسجد میں ظہر سے نماز شروع کر دیں گے اور مسجد میں پڑھیں گے، سب کو بلائیں گے، ہم بھی پڑھیں گے، یہ آپ سے وعدہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن دو مسئلہ، دو پریشانی ہماری ہے، اگر ان دو مسئلوں کا حل آپ بتا دیں گے تبھی یہ کام میں کروں گا۔ کہا کہ پوچھو؟ کہا کہ کام یہ ہے کہ ہم وضو نہیں کر سکتے، بغیر وضو کی اگر نماز پڑھنے کی آپ اجازت دے دیں تو ہم برابر نماز پڑھیں گے۔ ہم ہمیشہ پاک نہیں رہتے ہیں، اگر ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کی آپ اجازت فتویٰ دے دیں تو ہم نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، ورنہ یہ بار بار غسل کرنا، بار بار وضو کرنا، یہ ہماری ہمت بس کی بات نہیں ہے کہ پانچوں وقت میں وضو کروں، ناپاک تم بہت ہو جاتے ہیں، یہ شراب کباب کی محفل مجلس ہے، پاک ہم 24 گھنٹہ نہیں رہ پاتے ہیں، اس لیے یہ دو سہولت دیجیے، ہم نماز پوری بستی والوں کو پڑھائیں گے۔ حضرت نے کہا کہ دونوں سہولت میری طرف سے آپ کو، وہ بھی مفتی تھے وقت کے، کہا بے وضو نماز پڑھو، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھو۔ اللہ، آج کوئی ایسا مسئلہ کہہ دیا تو اس کی چھٹی ہو جائے گی، کیا مولوی صاحب؟ بالکل شریعت میں مداخلت، ناپاکی کی حالت میں کہیں نماز ہوگی؟ وضو کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ کہہ تو دیے حضرت۔ آ کر کے مسجد کے صحن میں رات بھر اس بندے کے حق میں دعا کی اور اپنے ساتھیوں سے بولے کہ ہم لوگوں کو سفر روک دینا ہے اور مسجد میں رات بھر ٹھہر کر کے اس بندے کے حق میں دعا کر دیں۔ آج تو دعا ہی نہیں ہم لوگ کرتے، سیزن دعا کے انتظار میں رہتے ہیں، کب آئے شب قدر ہو تب دعا ہوگی، کب جائیں گے عمرے میں وہاں دعا بڑی بڑی لمبی کر لیں گے، حج میں جائیں گے تو دعا ہی دعا، یہاں دعا کی ضرورت کیا ہے؟
دعا کا کوئی وقت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی ٹائم نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی حیت و کیفیت نہیں، پاکی ناپاکی کا بھی حکم نہیں۔ دعا کیا کیے؟ رب مہربان یہاں تک تو بات پہنچا دینا اور کہہ دینا یہ تو میرا کام تھا، تیری توفیق سے کہہ دیا، لیکن اب وضو کرانا بھی اور غسل کرانا اب تیرا کام ہے اپنے گھر میں لانے کے لیے۔ آپ اگر اپنے گھر میں پاک صاف لائیں گے یہ آپ کی مہربانی توفیق، وضو سے آپ اپنی عبادت اس سے کروائیں گے تو یہ آپ کا فضل اور کرم۔ ہمارا کام یہاں تک تھا، کر دیا رب کریم، اب باقی کام وضو کرانا غسل کرانا آپ کا کام۔ دعا کر کے فجر میں چلے گئے وہ لوگ۔ ظہر میں جب وقت ہونے لگا، اندر ایک مفتی رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ ہر ایک انسان کے دل میں اللہ ایک بیٹھا رکھا ہے، اچھا کرو تو دل کہتے ہیں سکون مل گیا، خراب کیجئے تو کہ دل کہتا ہے اچھا نہیں کیا، کہتا ہے نہیں کہتا، اس کا احساس ہوتا ہے طبیعت پر، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ لہذا جو وقت ہو رہا، اندر کے مفتی بتا رہا اس سے وقت ہو رہا ہے ظہر کا وقت، ظہر کا، اچانک محفل گانے بجانے کے روکا اور یہ کہا کہ لوگوں میں نے ایک مولوی سے، ایک مسلمان مفتی سے وعدہ کر لیا ہوں کہ مجھے آج نماز ظہر کی پڑھنی ہے مسجد میں، اور بستی والوں کو بھی بلانا ہے، اس لیے یہ گانے بجانے، شراب و کباب، ساری محفلیں مجلسیں روکو اور چلو مسجد کی صفائی کرو، بستی والوں کو بلا، میں بھی آ رہا ہوں پیچھے پیچھے۔ نہ وضو ہے نہ غسل ہے، ناپاکی کی حالت میں اٹھا ہے بندہ، وضو بھی نہیں کیا ہے اور اسی حال میں نکلا۔ جب گھر سے باہر نکلا تو اللہ کی ہدایت اور توفیق اب آ رہی ہے، ارے زندگی میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو ناپاک جانا ٹھیک نہیں ہے، اللہ ہدایت ملی نہیں ملی؟ زندگی میں پہلی بار نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ بھی بے وضو میں پڑھوں، یہ ٹھیک نہیں۔ اے لوگوں ذرا رک جاؤ، میں غسل بھی کرتا ہوں، نیا کپڑا بھی پہنتا ہوں، وضو بھی کرتا ہوں اور پوری تیاری کے ساتھ آتا ہوں۔ یہ کیا؟ یہ اللہ کی طرف سے غیبی ہدایت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے اپنا وقت کا ولی بنا دیتا ہے کبھی کسی کو۔ طلب ہو، اگر جنت کی طلب اور طلب ہے تو اللہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر مغفرت چاہنے کی اللہ سے امید ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی اسباب اور سبب نکال دیتا ہے۔ قسم خدا کی، وہ شرابی، جواڑی، کبابی، گنہگاروں کے سردار اور گناہوں کے دلدل میں رہنے والا ایک دعا کی برکت سے اب غسل بھی کرتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، پوری بستی والوں کو بلاتا اور یہ کہتا ہے اب آج کے بعد مسجد کبھی بھی بند نہیں ہوگی، ہم پانچوں وقت نماز پڑھیں گے اور پوری بستی والوں کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مسجد پہنچا ہے تو پوری مسجد میں اور بستی میں ایسا ماحول جیسے کہ عید کی دن ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ بتانا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، وہ کبھی بھی رب کریم مغفرت و بخشش کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ صرف ہمارے اور آپ کے اندر میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک طلب، جستجو، کوشش، فکر۔ ہم نے وہ فکر روک دی ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بہت نیکی میرے پاس ہے، ہم کو اللہ کی بخشش و مغفرت اتنے کے لیے کافی ہے۔ نبی کے گھر گھرانے والے، نبی کے ساتھی، علماء، بزرگان دین اپنی پوری زندگی کھپا دیتے تھے، لیکن پھر بھی بخشش و مغفرت کرنے کرانے کے لیے عمل کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ صرف ٹائملی مسلمان نہیں، وقتی عبادت نہیں، وقتی دعائیں مغفرت نہیں، برابر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پہلی بیوی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، ان کے جنت میں جانے میں، بخشش و مغفرت میں کوئی شک نہیں۔ پہلی ایمان والی خاتون، رسول اللہ کی چہیتی بیوی، جن کے بستر پر قرآن اترنا، نبی کو تسلی دینا، 40 دن تک کے غار حرا کے بلندیوں پر جا کر کے رسول اللہ کو کھانا پانی پہنچانا، جہد مسلسل کرتے رہنا ایمان اور اسلام کے خاطر، کیا اسے لوگوں کے جنت میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ؟
لیکن پھر بھی روتی تھی، خوب روتی تھی، برابر روتی تھی، میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ ہمارا اور آپ کا تو نسبت اتنا دھاگے سے کمزور ہے کہ کب ٹوٹ کر کے کافر ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ خوب روتی تھی۔ آخری وفات کے وقت، موت کے وقت میں رسول اللہ سے بہت ہی آہستہ ڈر ڈر کر کے کہنے لگی، اللہ کے رسول 3 باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں میں آخری، اگر آپ ان 3 باتوں کو میرے ساتھ احسان کے طور پر اگر کر دیں گے تو بہت میں احسان مند ہوں گی آپ کی۔ کہہ رہے خدیجہ تیری اتنے احسانات مجھ پر ہیں کہ ہم چکا نہیں سکے ہیں، تم 3 بات کیا بول، کیا کہنا ہے؟ کہا کہ کوئی بڑی چیز نہیں، جب میری روح نکل جائے گی تو غسل کے لیے پانی اپنے ہاتھ سے بڑھا دیجیے گا، جو خواتین میرے غسل دے لیں۔ نبی کی بیٹیاں تھیں، رشتہ دار کچھ لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خاندان والے ہی لوگ غسل دے رہے تھے۔ اب تو یہ بھی نصیب نہیں ہے، یہ تو کسی کرائے سے غسل دلایا جاتا ہے، بیٹے سامنے کھڑے تماشا دیکھیں گے لیکن غسل دینے والا کوئی اور ہوگا۔ اتنا رشتہ ہمارا اور آپ کا کمزور ہے۔ پانی ذرا دے دیجیے گا۔ اور کہا کہ جو یہ امامہ شریف آپ کا ہے، جو کبھی اس کو اوڑھ بھی لیتے ہیں، کبھی اس پر نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی اس کو سر پر باندھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول اگر دل چاہے تو اس کو کفن میں شامل کر دیجیے۔ کہا کہ اور کہا کہ تیسرا کام ایک بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہم کو قبر میں رکھیے گا اور نکل کر کے میرے چہرے کو دیکھ لیجیے گا۔ حالانکہ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتارے، یہ خاص اور اس وقت کی شریعت کے اعتبار سے یہ رسول اللہ کے لیے صرف خاص ہے، عام مسلمانوں کے لیے مسئلہ اب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ یہ 3 کام کر دیں گے، اس میں کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہو تو بولنے کا، بس یہ 3 کام کر دیں۔ انتقال ہو گیا، ہونے کے بعد غسل کی تیاری ہوئی تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو پانی دیے اور اس کو غسل کے پانی میں شامل کر کے غسل دے دو۔ غسل تیار، فارغ، کفن کے کپڑے آئیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر مبارک جس کو کبھی آپ اوڑھتے تھے، کبھی آپ اس پر نماز پڑھتے تھے، کبھی آپ ضرورتیں دوسری پوری کرتے تھے، کبھی جبریل علیہ السلام آتے تو اس کو بچھا بھی دیتے، ایسی بابرکت چادر، اللہ اکبر، وہ بھی کفن میں شامل۔ قبر تیار، جنت المعال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھے۔ جب آپ باہر نکلے ہیں تو کہا تھا کہ ذرا چہرہ دیکھ لیجئے گا، کہیں قبلے سے میرا چہرہ بدل تو نہ جائے۔ سمجھیں؟ مرنے کے بعد پتھر سے بھی، لوہے سے بھی، اسٹیل سے بھی، کسی سے بھی اگر چہرہ کعبے کے طرف لوگ کر کے چھوڑ کر کے مٹی ڈال کر کے باہر نکل گئے اور اللہ کو پسند نہیں ہے تو اپنے آپ چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، اپنے آپ یہ چہرہ قبلے سے ہٹ جاتا ہے، کسی کے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر میں جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ عمل سے ہوں گے، علم سے نہیں ہوگا، طاقت سے نہیں، دولت سے نہیں، عہدے ثروت سے نہیں، بلکہ عمل سے ہے۔ چہرہ ہٹ جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا سوال و جواب سے پہلے اس کی منزل اس وقت سے لے کر کے حساب و کتاب اور پل صراط تک کے مشکل کی زندگی ہوگی۔ یہ چہرہ بدلنا کوئی آسان نہیں ہے، یہاں بدل لیجئے جتنا بدل لینا ہے، کبھی اس رخ میں، کبھی اس رخ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کر لیجئے، یہاں اپنے اختیار میں ہے۔ جب دل چاہے مسجد آ جانا، جب دل چاہے تو کبھی ادھر مڑ جانا، کبھی دل چاہے اذان سن کر کے کروٹیں بدل کر کے چہرہ بدل لینا، بدل لیجئے، یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل تو قبر میں ہے۔
جب چہرہ دیکھے تو چہرہ سیدھا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اپنے آپ سیدھا ہو گیا. اللہ کے رسول دیکھیں یہ کیا ہوا، یہ پہلی بار زندگی میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ. شاید کہ پہلے کسی کو آگاہی ہو گئی تھی کیا، جس کی وجہ سے یہ مجھ سے کام کے لیے وعدہ کرا لی. کبھی کبھی کسی نیک مرنے والوں کو بہت ساری چیزوں کی آگاہی آخرت کی ہو جاتی ہے تو وہ مرنے سے پہلے وصیتیں بھی لکھ دیتے ہیں. میرا فلاں آدمی سے جنازہ پڑھوا دینا، مجھے فلاں چیز کر دینا، میرا فلاں کام کر دینا. یہ ان کو آگاہی کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے رسول دوسری مرتبہ پھر چہرے کو سیدھا کیے اور قبلے کی طرف کیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کتنے وہ لوگ ڈرتے تھے، کتنے وہ لوگوں کے دلوں میں خوف ہوا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا قبر کی تنہائیوں میں. آج ہم ساری چیزوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہاں دیکھ لیں گے، وہاں کر لیں گے، وہاں سمجھ لیں گے، وہاں معاملہ بنا لیں گے. نہیں، وہاں تو صرف عمل ہی چلے گا، علم نہیں چلے گا، طاقت نہیں چلے گی، دولت نہیں چلے گی، تعلقات نہیں چلیں گے، عہدے نہیں چلیں گے، سیاست نہیں چلے گی، تجارت نہیں چلے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا. چلے گا تو صرف کیا؟ عبادت و عمل ہی چلے گا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول پھر قبر میں اترے اور چہرے کو سیدھا کیے قبلے کی طرف. پھر نکلے تو پھر چہرہ سیدھا ہو گیا. اللہ کے رسول پریشان. پھر آپ نے اتر کر کے پھر سیدھا کیا اور رونے لگے. آپ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ روئیے نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہو رہا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ روئیے نہیں، خوش ہو جائیے. کہا کہ جبریل کیوں نہ رو، میری بیوی کا چہرہ قبلے سے کعبے سے بدل رہا ہے، یہ تو قبر کی سختی کی ہے، علامت عذاب کی ہے. یہ میرے بھائیو بزرگو، چہرہ ٹھیک کر لو اللہ کی طرف لگا کر کے. چہرہ کبھی مسجد سے مت موڑیے، چہرہ کبھی اذان سن کر کے منہ مت بنائیے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم جب سامنے آ جائیں اور دنیا کا بھی کوئی حکم اور سامنے خاندانی آ جائیں تو آپ اللہ اس کے رسول کی طرف چہرے کو جھکا دیجئے. تب تو چہرہ قبلے کے طرف مرنے کے بعد قبر میں ہوگا. اور جس کا چہرہ قبلے کے طرف ہوتا ہے فرشتہ آ کر کے اس سے سوال و جواب بھی نہیں کرتا ہے. اس کی علامت یہ ہوتی کہ جو آرام سے سو رہا کعبے کے طرف رک کر کے تو کعبے والے ہی کا یہ بندہ ہے، یہ رسول اللہ کی امتی ہے، یہ اسلام والا ہے، کعبے کا ماننے والا مسلمان ہے. سوال و جواب بھی نہیں کیا جاتا ہے کبھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ روئیے نہیں، اصل میں ان کے ایک امتیازی شان اللہ کے پاس، اللہ ان کو ایک نمایاں کرنا چاہتا ہے کہ سب کا چہرہ کعبے کی طرف، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا چہرہ کعبے والے کی طرف ہو برابر. اللہ یہ اس وقت تیرے طرف یا رسول اللہ آپ کو مانی ہے جس وقت پوری دنیا آپ کو ٹھکرا دی تھی. یا رسول اللہ آپ پر ایمان اس وقت لائی ہے عورتوں میں سب سے پہلے امانت، دولت، ثروت، ساری تجارت کی چیزیں آپ کے حوالے کر دی. یہ سب سے پہلے جس نے سب سے پہلے چہرہ کیا ہے اللہ، جس کو اعزاز اور شان سے نوازنا چاہتا ہے کہ ساری دنیا، سارے مسلمانوں کا قبلے کے طرف چہرہ ہو اور ان کا چہرہ کعبے والے رب عرش عظیم والے کی طرف ہو. اس لیے ایسا ہو رہا ہو نہیں. اللہ کے رسول کو سکون ہوا. میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں، اللہ ضرور مغفرت فرماتا ہے، اس کی مغفرت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی بخشش میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کی رحمتیں بہت بڑی وسیع ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کو ماننا پڑے گا، مانگنا پڑے گا. دو چیزیں سمجھیں، ماننا پڑے گا اور مانگنا پڑے گا. ہم لوگ صرف مانگتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. مانتے ہیں، مانگتے خوب ہیں، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، لیکن اللہ جب کہتا ہے ذرا مانو تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے. مانو یہ حلال یہ حرام، دیکھیں گے بعد میں.
آئی پریشانی اللہ دے، ہم مانگنے والے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو سیزن ہے اس سے تو زیادہ خوشی نہیں ہے، یہ چمک دمک رونق ایک ماحول اور موسم میں ہے۔ ہمیشہ ماننے والا بنے رہیے، ماننے والا بنے رہیں گے تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جو آدمی ماننا بھول جاتا ہے اس کو مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو ہمیشہ اللہ کا مانتا ہے تو اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں ان کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مانگنے سے پہلے اللہ ان کی دعائیں پوری کر کے رکھ دیتا ہے، کیوں؟ وہ ہمیشہ اللہ کو مانتا ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ مانتے نہیں، صرف مانگتے ہیں۔ اللہ بیمار ہو گیا ٹھیک کر دیجئے، اللہ تجارت گھٹ گئی ٹھیک کر دیجئے، اللہ بچہ ایسا ہو گیا ٹھیک کر دیجئے، اے اللہ پریشانی آ گئی ایسا کر دیجئے، مقدمہ پھنس گیا نجات دے دیجئے، قیدی بن گیا جیل سے رہائی دے دیجئے، اے اللہ فلاں ہو گیا دے دیجئے۔ زندگی کا 70 سال میں 60 سال مانگنے میں گزارتے ہیں، ماننے میں 24 گھنٹے میں دیکھ لیجئے کتنا ہم اور آپ اللہ کو مانتے ہیں۔ اس لیے دو چیز ہے، ایک مانگنا اور ایک ماننا، ایک جاننا اور ایک عمل کرنا۔ ہم لوگ جاننے والے ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ مانگنے والے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ جس دن مسلمان ماننے والے بن جائیں گے، قسم خدا کی کسی ملک کی کامیابی یا اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماننے والے بنیے۔ یہ وقتی سیزن کے اعتبار سے صرف ہم لوگ مانگتے ہیں، موقع نکل گیا، سیزن ختم ہو گیا، چادریں سامیانے ختم ہو گئے، ہم اور کسی کے حوالے ہو جاتے ہیں تو اللہ ہماری اور آپ کی ساری مانگی ہوئی دعاؤں کو اٹکا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے مانگنے سے زیادہ ماننے والے بنیے۔ جو ماننے والا بن جاتا ہے نہ اس کو شب قدر کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کعبے کے غلاف پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماننے والے لوگوں کی دعا اللہ پہلے ہی سے قبول کر دیتا ہے۔ تو کیا مانیں گے؟ مانگنے والے یا مانگنے والے؟ مانگنا بھی ہے، مانگنا ہے، لیکن پہلے مان کر کے مانگیے۔ مانگیے، اللہ سے مانگیے، خوب مانگیے، وہی دینے والا ہے۔ یہ دنیا کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کی پوری چیزیں لینا دینا اسی کا کام ہے، لہذا مانگنا بھی ہے اور ہم کو ماننا بھی ہے۔ ماننا زیادہ ہے، مانگنا کم ہے۔ جب ہم مانیں گے زیادہ تو انشاءاللہ مانگنے کی ضرورت کبھی کبھی پڑے گی، اور ایک مرتبہ اگر ہاتھ اٹھے گی لمبی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری کوئی نیکیاں اور خوبیاں اللہ دیکھ کر کے قسم خدا کی صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے راحت و سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ ابھی تڑپ رہے ہیں ہم لوگ، اللہ بارش، استسقاء کی نماز، محراب میں دعائیں ہو رہی ہیں نا، ہو رہی ہے، خوب ہو رہی، کرنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے خوب، لیکن کیسے؟ پاک صاف ہو کر کے مانگیے، مان کر کے مانگیے، اللہ فوراً دے گا۔ تھے نا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہم اللہ، جن کے دلی میں مزار اور وہ بڑے مشہور اولیاء میں سے، 8 سال کے تھے، اپنی ماں کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے۔ پہلے یہ کار وغیرہ کا اتنا چلن نہیں تھا، وہ بھی بیل گاڑی میں بڑا پردہ ہوتا تھا، عورتوں کے لیے خاص کر پردے میں بیٹھ کر کے بیل گاڑی میں جا رہے تھے، اپنے میکے جا رہی تھی۔ راستے میں دیکھے دلی کے لوگ بھیڑ ایک میدان میں جمع ہے، نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے۔ قریب راستے سے گزر رہی ہے، دیکھی تو اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا کس چیز کی یہ بھیڑ ہے، ذرا جا کر کے معلوم کر کے آؤ، گاڑی روکو۔ گاڑی روک دی گئی اور بیٹا گیا، ابھی 7-8 سال کا کم سن بچہ ہے، بھاگے بھاگے حضرت نظام الدین اولیاء، وہ اولیاء نہ بنے تھے اس وقت، گئے اور جا کر کسی سے معلوم کیا، کیوں یہ پریشانی کیا جمع ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں بیٹا تجھ کو، بارش نہیں ہو رہی، پانی کنویں کا خشک ہو گیا، نلوں میں پانی بند ہو گیا، تالاب سوکھ گئے ہیں، انسان کیا جانور اور پرندے بھی پیاسے پیاسے نظر آ رہے ہیں،
اللہ کی رحمت کی بارش کے لیے ہم لوگ دعا کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، 3 دن سے نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اللہ ایک بوند بھی نہیں برسایا ہے۔ بھاگے آئے، کہا کہ امی جان مسئلہ ایسا ہے، بارش کی دعا کے لیے 3 دن سے لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کہ بیٹا ہم لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں، آ جاؤ بیٹھو، اور اپنا آنچل نکال کر کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیے۔ بیٹے کی عمر ابھی 8 سال، لو بیٹا اسے پکڑو، اور پکڑا دیتی ہے۔ کیا کہوں ماں اللہ سے؟ کہا کہ بس اتنا کہو، اے اللہ ہے مہربان میرا اللہ، میں اس ماں کی آنچل پکڑا ہوں جو ماں کبھی بے حیائی نہیں کی ہے، ان کے صدقے میں دلی والوں کو بارش عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، بس اتنا ہی کا، نہ ختم قرآن کی ضرورت ہے، نہ کوئی محفل و مجلس کی ضرورت پڑی، نہ کوئی اعلان اور ہنگامے کی ضرورت پڑی۔ ایک خاتون صرف اپنے پاک دامنی اپنے چھوٹے عمر کے بچے کے ہاتھ میں دے کر کے کہتی ہے، نہ یہ پڑھ نہ وہ پڑھ، صرف اتنا کہہ دے، اس ماں کی آنچل پکڑ کر کے اے اللہ بارش مانگ رہا ہو جس کی ماں نے کبھی بے حیائی نہیں کی ہے۔ پڑھیے تاریخ اولیاء اللہ کی، پڑھیے تاریخ بزرگوں کی، یہ کھلاڑیوں کی تاریخ پڑھنے والے نوجوان کہاں سے ان کی دعا قبول ہو؟ یہ کرکٹ کے جاننے والے، یہ کھیل کود تماشے بنانے والے، اسلام کو بدنام کرنے والے، اپنی اچھی عمر ایسے لوگوں میں کھپا دینے والے، حیادار بنو، قسم خدا کی اللہ خوش ہو جائے گا۔ بے حیا مت بنو ورنہ اللہ کا غضب و قہر کہیں نہیں اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دامن سے ہاتھ الگ بھی نہیں کیے تھے، کالے کالے بادل پوری دلی پر اللہ چھا دیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور فوراً ان کے قطرے اترنے لگے۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماننے والے جب بن جائیں گے تو شب قدر کی دعا کی بھی اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہم لوگ بغیر مانے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے دین کے ہم لوگ محتاج بن گئے ہیں، ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ مانگنے والے بنیے، اس دنیا سے اسی اللہ کے سامنے جانا ہے جس اللہ نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا اور کو بھیجا ہے معلوم؟ اگر ہے معلوم تو بتا دے کوئی کہ وہ اور بھیجا ہے۔ سب کا بھیجنے والا ایک، سب کا پیدا کرنے والا ایک، آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے اور جانے والا اپنی مرضی سے بھی نہیں جاتا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی آنے والا ہوتا تو چن چن کر کے آتا ہے، ہم کو امریکہ میں بھیجیے، اس مالدار کے یہاں بھیجیے، اس کے یہاں بھیجیے، ہم اس کے یہاں جائیں گے، ایک غریب کی جھوپڑی میں نہیں جائیں گے، فلاں نہیں جائیں گے، لیکن واہ رب کریم کی شان، وہ جہاں چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ اور اگر بلاتا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی مرضی سے نہیں بلاتا ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی مرضی چلے، قسم خدا کی یہ انسان اتنا دنیا کو پسند کر لیا ہے، اس قدر اپنے دل کو لگا لیا ہے کہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک مرتبہ فرشتہ آتا تو چندے دینے والوں کی طرف اس کو ٹلا دیتا، جاؤ ابھی ازمان نہیں ہے۔ کیسے آ گیا ہے؟ ابھی گھر کے بڑے لوگ نہیں ہیں، کیسے آگے، کیسے ہم چلے جائیں گے؟ بیٹا امریکہ میں ہے، لندن میں، وہاں ہے، یہاں ہے، اس کی غیر موجودگی میں جائیداد پراپرٹی کے کوئی حساب کتاب نہیں کیا ہوں، کیسے چلا جاؤں گا؟ جھگڑے کرتا، لڑائی کرتا، دروازے بند کر دیتا، پولیس کو بلاتا، ہنگامہ کرتا۔ اللہ جانتا تھا یہ 5 فٹ کے قد کا انسان بہت شریر ہوگا، اسی لیے کیا کہا؟ جاؤ، ایسے جاؤ کہ اس کو خبر بھی نہیں لگے گی۔ لگتی ہے خبر، لیکن یہ نبی کی شان اور دعائیں کی برکت ہے کہ پہلے سے کچھ سانسیں روک کر کے اللہ چلاتا ہے۔ ابھی بھی تو توبہ کر لے، ابھی بھی کلمہ سیکھ لے، ابھی بھی تو کچھ نہ کچھ اللہ کو راضی کر لے، میرے توبہ کے دروازے ابھی تک کھلے ہیں تیرے لیے، ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ کبھی بستر پر مہینوں دن سلاتا ہے تاکہ ابھی بھی یہ سدھر کر کے مجھے مان لے، لیکن تب بھی ہاتھ میں موبائل ہی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ذرا ایسے کمرے میں میرا بیڈ لگا دو جہاں پر میں انڈیا کی خبریں بھی دیکھ سکوں اور کرکٹ بھی دیکھ سکوں۔ ہائے
مرنے والا کی خواہش بھی ہوتی ہے، ارے یہ خواہش کرو کہ کم سے کم مرنے سے پہلے کسی آ کر کے مجھے کوئی قرآن سنایا کرے روز، تاکہ میرے روح کی گندگیاں پاک ہوتی جائے۔ ایسا کیجئے کبھی کبھی مرنے سے پہلے۔ لہذا یہ دنیا ہے، چھوڑنا ہے، قبر کی کوٹری میں جانا ہی جانا ہے، وہاں چیز نہیں لے کے جائیں گے بلکہ کیا لے کے جائیں گے؟ اپنا اعمال۔ بادشاہ تھا نا، جمع کیا اسی طرح سے، محفل بہت بڑی لگایا اور لگا کر کے کہا کہ آپ لوگ ہم کو کیسا چاہتے ہیں؟ کہا کہ بہت اچھا چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ جو کہوں گا کر دو گے؟ کہا کہ بالکل جان دے دیں گے آپ کے لیے، آپ اتنے اچھے بادشاہ ہیں میرے۔ کہا کہ نہیں، 3 آدمی مجھے چاہیے صرف اس مجمع میں۔ 3 کا بہت سارے ہاتھ اٹھا دیے۔ کہا کہ بس 3 ہی چاہیے، بس 3 آ جاؤ۔ 3 آئے، خاص لوگ اٹھے۔ کیا حکم ہے بادشاہ سلامت؟ کہا کہ کوئی حکم نہیں ہے کہ میرے باغ اس علاقے میں بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ اچھے اچھے باغات ہیں، اچھے اچھے فروٹ ہیں اس میں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے باغ سے کچھ تم لوگ پھل اچھا توڑ کر کے لاؤ میرے لیے تاکہ میں کھاؤں۔ کہا کہ بالکل کر دیں گے، کیا مشکل کام ہے یہ؟ کوئی مشکل کام ہے؟ کہا کہ یہ تھیلا لے لو، یہ لو، یہ لو۔ تینوں کو بڑے بڑے تھیلے دے دیے۔ 3 گئے۔ ایک نے کہا کہ یہ بادشاہ کھاتا ہوتا کچھ نہیں، خالی ستاتا ہے ہم لوگوں کو۔ کیا کرتا ہے؟ مسلمان کے بھی 3 قسمیں، کتنے ہیں؟ 3 قسم۔ اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب کو دینے والا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ توفیق چھین لیا اللہ نے وہاں سے، کیا ہو گیا؟ اب اس کو دینے کی توفیق کبھی بھی نہیں ملے گی۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ دینے والا اور پھر یہ قرضہ اور یہ زکوٰۃ، یہ صدقات اپنے نام پر مانگ رہا ہے، وہ اللہ کیسا رزاق ہے، سمجھ لو کہ توفیق چھین لی اللہ نے۔ اب تجھے ہدایت نہیں ملے گی، اگر خرچ بھی کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ تو 3 طرح کے مسلمان ہیں۔ ایک ہیں کہا بادشاہ کچھ نہیں کرتا، خالی بیٹھے بیٹھے لوگوں کو ستاتا ہے، گرا ہوا پھل اٹھایا سب ڈال دیا، کیا کیا؟ تھیلے میں۔ کیا کھولے گا وہ؟ کھول کے دیکھے گا کیا؟ دیکھے گا تو 2-3 دن لگیں گے دیکھنے میں۔ اگر خراب ہو گیا تو ہم کہہ دیں گے ہم تو لائے تھے اچھا، لیکن کیا ہو گیا؟ اندر سے خراب ہو گیا۔ آج تو ہم لوگ وہی کام کر رہے ہیں نا۔ کہے گا اللہ تو کہہ دیں گے نہیں ہم ایسا نہیں کیا تھا، ہم نہیں کیے تھے۔ کیا ثبوت ہے اللہ؟ تو اللہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا، لگا دو مہر اس کی زبان پر۔ بہت بڑبڑ بول رہا ہے، کیا دنیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ کوٹ کچہری سمجھ رکھا ہے؟ جو چاہے بول لے، لگاؤ اس کے منہ پر میں فرشتے مہر۔ اب اس کا ہاتھ بتائے گا ہاں یہ گناہ، اس کا ہاتھ بتائے گا یہ گناہ، آنکھیں بتائے گی یہ گناہ، کان بتائے گا یہ گناہ، پاؤں بتائے گا یہ گناہ، ہاں گناہ۔ اب کہاں جاؤ گے؟ کیا دنیا کی عدالت کچہری سمجھ لی ہے اللہ کے دربار؟ انسان تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جیسے یہاں بڑبڑاتے ہیں نا اور یہاں اپنی چالاکی دکھاتے ہیں، وہاں بھی دکھا دیں گے۔ الیوم نختم، پڑھو سورہ یاسین، پڑھیے سورہ یاسین، دیکھیے ترجمہ، دیکھیے مطلب، قسم خدا کی دل دہل جاتا ہے۔ اللہ گیا پورا بھر دیا، سڑا نیچے کی گرا ہوا، کون چڑھے گا؟ کاٹے ہوئے ہاتھ دے گا، اتنی مشکل اٹھائے گا۔ دوسرے نے کہا کہ 50-50 کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک مسلمان کا حال ایسا ہی کہ کچھ نہیں کرتا، گناہ۔ دوسرا مسلمان 50-50 والے ہم لوگ کیا ہیں؟ رمضان میں عبادت، رمضان کے بعد عبادت، گول آدھا، جب موقع ملے 50-50۔ اس نے بھی ایسے کیا، آدھا اچھا آدھا خراب۔ اندر میں کیا کیا؟ پورا سڑا ہوا ڈالا، کمزور ڈالا، سڑا گلا ڈالا، اوپر میں اچھا ڈال دیا کہ اگر بادشاہ کھول کر کے دیکھے گا تو اوپر دیکھے گا، اندر نہیں دیکھے گا۔ آج یہی ہم لوگ ہیں کہ صرف اللہ رمضان کی نیکی دیکھے گا، گناہ تو سال کا دیکھے ہی گا نہیں۔ اللہ غافل ہے کیا؟ فرشتہ روز لکھ رہا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ تیار ہو گیا اس کا بیگ پورا فل۔ یہ 50 والے مسلمان ہم لوگ ہیں، کیا ہیں؟ دھوکہ دینے والے، چال باز، چالاکیاں، تدبیریں، سیٹنگ، جگاڑو،
جتنے الفاظ استعمال کر لو ایسے لوگوں کے لیے وہ کرتے ہیں۔ مخلص بنیے اللہ کے لیے، مخلص بنیے، آخرت بن جائے گی۔ دنیا تو سب کی گزر جاتی ہے لیکن مخلص بنو۔ ماشاء اللہ، اللہ نے کیا علم دیا ہے آپ کو طاقت دی، جوانی دی، دولت دیا، کمانے کی ہمت، طاقت دی، اور کیا چاہیے؟ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرنے والے بنیے۔ تیسرا جو تھا وہ مخلص بندہ تھا، کہا کہ میرا بادشاہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم اس کے لیے اچھے اچھے پھل توڑیں گے، کانٹوں میں ہاتھ ڈالیں گے، شاخوں پر چڑھیں گے، اور بہترین لائیں گے، زخمی ہوں گے، گرنا ہوگا، گر جائیں گے، لیکن اپنے مالک کے لیے، آقا کے لیے اچھا کام کریں گے۔ یہ ہے مخلص مسلمانوں کا عمل۔ میرے اللہ کا حکم ہے، دھوپ ہے یا گرمی ہے، سردی ہے یا کچھ بھی ہے، ہم کو روزہ رکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جتنی بھی تکلیف ہو، کاروبار نقصان ہو جائے، ہم کو قرآن سننا ہے، ہم کو زکوٰۃ دینے کے لائق بنایا ہے، دینا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم تہجد پڑھتے رہیں گے زندگی بھر، میں اپنے رب کو راضی کرتا رہوں گا، مانتا رہوں گا، اللہ کو خوش کروں گا۔ لہذا کیا کریا، وہ اوپر جا کے اچھے اچھے پھل لایا، تھیلے کو بھرا۔ کتنے ہو گئے؟ ہوش میں جاگ رہے ہیں؟ ہم تو جگے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بولنے والا سوتا نہیں ہے، سننے والا سوتا ہے۔ کون؟ سننے والے سو جاتے ہیں۔ تینوں بھر کر کے لا رہا ہے کندھے پر، اور جو سڑا گلا سب بھرا تھا وہ ذرا اور ایکٹنگ دکھا کر کے لا رہا ہے کہ بہت اچھا بھر کر کے لا رہے ہیں، تاکہ بادشاہ دیکھے واہ کیا محنت کر کے آ رہا ہے۔ دوسرے نے بھی جو 50-50 کیا تھا ملاوٹ والا کام، وہ بھی ذرا سا بہت لنگڑا اڑا کر کے چل رہا ہے کہ بہت بھر کر کے اچھا لا رہے ہیں۔ تیسرا مخلص ہے، وہ اپنے درمیانہ معتدل مزاج کے ساتھ میں خوشی خوشی دعا کرتا اللہ اپنے مالک کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے کیا ہوں، وہ اگر قبول کر لیا تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہ دعا کرتا آ رہا ہے، عاجزی سے آ رہا ہے، جھک کر کے آ رہا ہے، دل میں دعا ہے اللہ میرا مالک میرے اس محنت کو قبول کر لے۔ آج یہ مسلمان اسی سے دنیا زندہ ہے، اسے لوگوں سے زندہ ہے جو محنت و مشقت کر کے، حلال روزی کما کر کے، عبادتیں کر کے، ماں باپ کے حق حقوق ادا کر کے، بیوی بچوں کو ایماندار رکھ کر کے، ایمان والا بنا کر کے، وہ سب کچھ کرتا اور ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ تیرے فضل سے، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تینوں آئے، لے آیا بھائی؟ ہاں لے آئے ہوں، دیکھیے آپ کے لیے یہ پورا ہے۔ اچھا، قید خانے کے سپاہی کو بلائے، ان تینوں کو قید خانے کے ایک کوٹری میں بند کرو۔ ارے اتنا محنت بادشاہ کے لیے کیا، اور پھر سزا؟ جیسے آپ نے روزہ رکھا، تلاوت کیا، تراویح پڑھا، زکوٰۃ دیا، رمضان کے بعد بڑی پریشانی آ گئی حضرت، دیکھا کہنا اللہ آزماتا بھی، کیا کرتا ہے؟ بند کرو ان کو ایک چھوٹی چھوٹی کوٹری میں۔ پوچھا اس کے کھانے کا؟ کہا کہ جو تھیلے میں بھر کر کے لائے ہم کو اس کی ضرورت نہیں، یہی لوگ کھائے۔ کیا کہیں گے؟ ہم کو کیا ضرورت ہے، ہمارا دل چاہے گا باغ میں خیمے ڈالوں گا، روز خادماؤں سے روز لاؤں گا، اپنے بھی توڑوں گا اور خوشیاں مناؤں گا، ہمیں کیا ان بندوں سے محنت کرا کر کے ضرورت ہے؟ یہ تو کام صرف اسی کے لیے کیا۔ آج یہ نیکی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقہ، یہ خیرات جو اللہ کے نام پر ہم لوگ کرتے ہیں، قسم خدا کی رب غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بخشش و مغفرت کے لیے کراتا ہے، تاکہ تم ایک کھجور بھی دے کر کے مجھ سے بخشش مانگ لو، ایک کھجور دے کر کے بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر لو، ایک استغفار کی دعا پڑھ کر کے بھی اپنی موت کو آسان بنا لو، قرآن پڑھ کر کے قبر کی ساتھی بنا لو، نماز پڑھ کر کے قبر کی وحشت کو ختم کر لو۔ یہ اللہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ بند کر دو ان کو کوٹری میں، یہ جو لائے ہیں یہی کھائیں گے، یہ پئیں گے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ بند کوٹری میں اپنے اپنے بیگ تھیلا لے کر کے چلے گئے۔
جس کا پھل سڑا ہوا بھرا تھا اب کیا کرے گا؟ بہت دیکھ رہا کدھر کیڑا ہے کدھر سڑا ہوا ہے، بچ بچا کر کے چاٹتا ہے کھاتا ہے۔ کتنے دن تک چلے گا؟ کتنے دن تک چلے گا؟ 2-4 دن تک کے چھاٹ ووٹ کاٹ کر کے چلا، باقی پھر پریشانی، تاکہ 1 مہینے بند رہنا ہے یہاں پر اور باہر سے کچھ نہیں ملنا ہے، کچھ نہیں ملنا ہے۔ ہاں پانی مانگے دے دیا کرو، لیکن کھانے کی کوئی چیز نہیں، یہی پھل کھاؤ۔ جو 50-50 کیا تھا سمجھو تو 15 دن تک اس کا چلا۔ کتنے دن چلا؟ باقی تو سڑ گئے، وہاں تو فریج نہیں ہے، نہیں کہ رکھ دیا ذرا قبر میں جا کر کے، نہیں کہہ کر کو جاتا ہے ذرا فریج بھی لگا دینا، ذرا پانی پینے کی ضرورت ہوگی ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا پی لیں گے، روشنی کی ضرورت ہوگی ذرا میٹر گھر سے وہاں لگا دینا، ذرا سا وہاں دل نہیں لگے گا، تنہائی میں بیزار ہو جاتا ہوں، ہو جاؤں گا، تو ذرا نیٹ کا بھی انتظام کر دینا۔ کہتے ہیں نا یہاں حضرت ریٹائرڈ ہو گیا، اب دل نہیں لگتا بیٹھے بیٹھے، اس لیے دوسری نوکری تلاش کر رہا ہوں، پرائیویٹ میں آیا ہے۔ 70-80 سال کمائے، پیٹ نہیں بھرا، اب باقی زندگی قبر میں لٹکنے والی، گھر میں بیٹھ کے دل نہیں لگ رہا ہے۔ ارے کچھ گھر میں بیٹھ، کچھ اللہ کے گھر میں بیٹھ، قرآن پڑھ، دل لگے گا، لگاؤ دل اس سے۔ کہاں بہتے ہوئے جا رہے ہو اور کمانے کے لیے؟ دل نہیں لگ رہا ہے، اسی لیے حضرت ذرا کبھی کبھی کیا، کبھی کبھی ذرا اسکرین والا ٹی وی بھی دیکھ لیتا ہوں، دیکھ آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا حضرت ذرا میری نانی کے لیے دعائے مغفرت آپ خاص کر دیجیے گا، بہت وہ ڈر لگتا ہے کہ قبر میں بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ کیوں بیٹا؟ کہا کہ رات رات وہ موبائل دیکھا کرتی تھی۔ اللہ، اس گناہ سے ڈر لگ رہا ہے کہیں قبر میں تکلیف میں نہ ہو۔ دل نہیں لگا، قرآن سے دل لگائیے، ذکر اللہ سے دل لگائیے، اچھے کام کر کے دل لگائیے، تہجد پڑھ کر کے دل لگائیے۔ 15 دن یہ کھایا ہوا، اس کے بعد اس کا بھی سسٹم ختم ہو گیا، اور جس کا اچھا تھا وہ آرام سے کھا رہا ہے، مزے سے، نہ کسی کے فاتحے کی ضرورت ہے، نہ 40ویں کی فاتحے کی ضرورت ہے، نہ مولوی صاحب کی مغفرت کی ضرورت ہے، نہ جمعہ کے امام صاحب کی بخشش کی پرچی کی دعا کی ضرورت ہے، کھا رہا اتنا لے کر کے گیا ہے۔ یہ 3 واقعہ سنانے سے عبرت کی ایک بات سناتا ہوں، جو علماء اس واقعے پر ایک نوٹ لگاتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ بند کمرے، کوٹری، قید خانہ، یہ ایک قبر ہے۔ کیا ہے؟ قبر ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو ایک تھیلا بھی دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اس میں جمع کرنا، وہی لے کر کے بند کمرے کوٹری میں آنا ہے تجھے۔ اس تھیلے میں اگر تو اچھی چیزیں جمع کرے گا، ڈالے گا، غلط نہیں، شرک نہیں، بدعت نہیں، جھوٹ نہیں، زنا نہیں، بدکاری نہیں، قتل نہیں، فلاں 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 نہیں، اگر سب اچھی چیزیں ڈالو گے، میری مرضی کے مطابق ڈالو گے، مانی ہوئی چیزیں ڈالو گے، نماز اچھی پڑھو گے، سچ بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، کسی کو ستاؤ گے نہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ پڑوسی کو، نہ کسی آئرے غیرے، یہاں تک کہ کسی کو نہیں، اگر تیرے تھیلے میں یہ نیکیاں اچھی ہوگی، قبر میں کسی فاتحے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس تھیلے سے پھر نکلے گی نماز، جو تیرا قبر کی روشنی اور صحت اور ساتھی بنے۔ قرآن کی تلاوت ڈالیے، نیکی ڈالیے، اور اگر گناہ ڈالیں گے، تھیلا کھلے گا تو کیا نکلے گا معلوم؟ سانپ، بچھو، اژدہا، کیڑے مکوڑے، دھرونے، وحشت، دہشت، یہ سب نکلیں گے۔ اور یہ کس کا کمایا؟ اللہ فرمائے گا بھائی جیسا تو نے اس تھیلے میں بھرا ہے وہ نکل رہا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ یہاں ہے، اس کے نکلنے کی جگہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں کر لیجئے کہ اتنا چہرہ میں فرق نہیں آئے گا، برسوں نماز نہیں پڑھیے، قسم خدا کی آنکھ میں درد نہیں آئے گا، کسی طرح آپ کو ملال نہیں ہوگا، پتہ تو وہاں چلے گا جب قبر کی کوٹری میں آپ بند ہوں گے، اور میرے تیرے جب تھیلی کھلے جائیں گے تو قسم خدا کی تب پتہ چلے گا ہم نے لے کر کے کیا آیا ہے اس تھیلے میں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ دنیا ہے دار العمل ہے۔ کیا ہے؟
دارالعمل ہے، دارالجزا آخرت میں ہے، دارالجزا آخرت میں ہے، اس لیے ڈرا کیجیے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیے، اللہ کو مانیے اور اللہ سے مانگیے۔ یہ دو زندگی کا اپنا حصہ بنائیے کہ ہم مانیں گے بھی اور مانگیں گے بھی، ہم اس کی رحمت سے کبھی گناہ کر کے نا امید نہیں ہوں گے اور اس کی بخشش و مغفرت کی امید پر گناہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ دو چیزیں اگر بنا لو تو قسم خدا کی قبر میں محتاجگی ختم ہو جائے گی اور کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کو مانیے اور پھر مانگیے تو بہت جلدی ملے گی، اور اللہ رب العالمین سے آپ اس امید سے گناہ مت کیجیے کہ میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، اور اس امید سے نا امید نہ ہوئیے کہ اتنا بڑا گناہ کر لیا ہوں تو کیسے میری بخشش و مغفرت ہوگی، یہ اللہ سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، اللہ اس وقت بتلائیے تیرے بندوں میں سب سے برا بندہ، گنہگار بندہ کون ہے؟ آگے گھر سے باہر نکلیے، دیکھیے گا ابھی ایک بندہ آپ کے سامنے سے گزرے گا، وہ تیری قوم میں سب سے بڑا گنہگار بندہ ہے۔ ایک شخص نظر آیا، اپنے بچے کو کندھے پر اٹھا کر کے بڑی تیزی سے بھاگا جا رہا تھا، نظر پہلی پڑی، آگے دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اتنا بڑا گنہگار، اللہ اس سے اتنا ناراض ہے، لیکن چلنا، بھاگنا، دوڑنا بہت ہو رہا ہے۔ آگے اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کا اس وقت میں سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ اس سے بھی مل لوں ذرا، اس میں کیا خوبی ہے، کیسا ہے وہ، تاکہ شام کو نکلنا وہیں پر ایک آدمی تجھے نظر آئے گا، وہ میرا سب سے بہترین بندہ ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کب کیا کرے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ شام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کے نکلے، جو ہی باہر قدم رکھے وہی شخص نظر آیا، کندھے پر بیٹا کو بیٹھایا، بڑی تیزی سے بھاگے گزر رہا ہے۔ کہا کہ اللہ، صبح تو یہ تو بڑا گنہگار بندہ تھا، ابھی یہی نیک بندہ ہو گیا تھا کہ ہاں میں اتنی جلدی صفائی کر دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ تاریخ پر تاریخ اللہ نہیں دیتا، یہ دنیا والوں کا کام ہے۔ اگلی تاریخ فلاں تاریخ کو آؤ تو تیرے مقدمہ حل کریں گے، اگلی تاریخ میں آؤ پھر تیرے فائل دیکھیں گے۔ اللہ اگر اتنا ٹائم لگاتا تو قسم خدا کی انسان کہاں سے کہاں کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم، ہاتھ اٹھائے بخشش کر دیتا ہے، ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، صبح گنہگار، شام کو نیکوکار۔ کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے میرے خزانے میں، یہ تھا میرا بہت مقبوض بندہ تھا، گنہگار بندہ تھا، ناپسندیدہ بندہ تھا، لیکن یہ جنگل کے وادی میں جب پہنچا تو اس کا بیٹا نے پوچھا، اتنا بڑا جنگل، کیا میرے والد اس سے بھی بڑی کوئی جگہ ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی چیز ہے، جنگل ہی جنگل؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں آگے بڑھو، اس سے بھی بڑا پہاڑ نظر آئے گا تجھے۔ تو آگے گئے تو پہاڑ ہی پہاڑ۔ کہا کہ اس سے بھی کوئی اور بڑا؟ کہا کہ اوپر دیکھ، اوپر دیکھا تو آسمان۔ کہا کہ ہاں پہاڑ سے بھی بڑا، جنگل سے بھی بڑا کیا ہے؟ آسمان۔ کہا کہ آسمان سے بھی کوئی اور بڑا؟ اس سے بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے؟ باپ نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے، ہم اقرار تو کریں، کیا کریں، ہم تو ڈٹ کر کے مانگتے ہیں، اللہ معاف کرنا کر، نہیں تو چھوڑو اگلے دن میں دیکھ لیں گے۔ کیا کہا؟ یہ آسمان، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ وادی، یہ سب سے بڑا کس کا؟ میرا گناہ ہے میرا بیٹا۔ بیٹا کو بڑا درد ہوا، اتنا بڑا باپ میرا گنہگار۔ پوچھا، ابا اس آپ کے گناہ سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ جھٹ سے کہا، منہ سے نکالا جملہ، میرے رب کی رحمت میرے گناہ سے بڑی ہے۔ بس اللہ نے فرمایا موسیٰ، جب اس نے جملہ یہ نکالا کہ میرے گناہ سے بھی بڑی جو چیز ہے وہ میری رحمت ہے، اسی وقت اس کے سارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا۔ اب یہ میری نظر میں سب سے بہترین بندہ ہے۔ کیا بنیں گے؟ اچھا بنیں گے یا
اگر اچھا بننا ہے تو ماننے والا بنیے، مانگنے والا بنیے، کیا کیجئے؟ اور ہمیشہ ماننے والا بنیے، سیزنیبل والا نہیں، رنگ مت چڑھائیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کو ماننے والا بنیے۔ قسم خدا کی، کبھی کسی پیر، کسی عامل، کسی پتھر، کبھی درخت، کبھی نیمبو، کبھی ناریل، کبھی کھوپرا، کبھی کالے دھاگے، پیلے دھاگے کی ضرورتیں نہیں پڑے گی۔ اور اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو سارا رنگ چڑھا لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو ماننے والا بنایا ہے، مانیے، اور مانگنے کا موقع دیا ہے، مانگیے۔ آج شب قدر یہ مسلمانوں کے گمان کے مطابق حدیث پاک میں ہے، جب بندہ گمان کر لیتا ہے تو اللہ اس کے مطابق فیصلے بھی فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، جوانوں، ہمیشہ نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ نمازی بنیے، مسلمان بن کر کے جیے، مسلمان بن کر کے مریے، آپس میں اتحاد و اتفاق قائم رکھیے، مسلکی جھگڑوں سے دور ہو جائیے، بھائی بھائی بن جائیے، اختلاف اپنے قریب نہیں آنے دیجیے، سستی اور کاہلی کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیے۔ جوانوں، کالجوں میں پڑھنے والوں، کمپنیوں میں کام کرنے والوں، تمہاری نظروں کے سامنے 24 گھنٹہ گناہ دکھایا جاتا ہے اور اسی وادی میں رہتے ہو، اس سے بچو اور اللہ کے پیارے بندے بن کر کے زندگی گزارو۔ اس وقت میں حالات ملک کے اور دنیا کے یہ ایسے ہیں کہ مسلمانوں سے اللہ تقاضا کر رہا ہے، تم سدھر جا، ہم سب کو سدھار دیں گے، چاہے کوئی بھی آ جائے، قارون، فرعون، حامان، شداد، کوئی بھی آ جائے، تم صرف سدھر جا، ہم ان کو سدھارنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اس لیے پیاروں، جوانوں، بزرگوں، آپ بزرگ حضرات جو ہیں، ریٹائرڈ ہو کر کے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، وقت گزر رہا ہے، آپ صف اول کی نمازی بنیے۔ کیا بنیے؟ صف اول کی نمازی بنیے، قرآن پڑھنے والا بنیے، قرآن دیکھنے والا بنیے، قرآن چومنے والا بنیے، قرآن میں نظریں لگانے والے بنیے، محبت کیجیے، مسجد کو آباد کیجیے، انشاءاللہ ہم سب آباد رہیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کام کریں گے تو بڑی مشکل کی زندگی اور حالات ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ اس لیے ایک بن جائیے، نیک بن جائیے، کلمے کے بنیاد پر سب متحد ہو کر کے، ہزاروں کنکر پتھر کے ماننے والے آج ایک جھنڈے کے نیچے وہ نظر آتے ہیں، اور ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک کلمے کی چھت کے ماننے والا ہزاروں رنگ و روپ میں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اب ذرا سنبھل جائیے، سدھر جائیے، اپنے بچوں کی تعلیم ضرور دلائیے اور دیجیے، لیکن اس کو مومن اور مسلمان بنا کر کے دلائیے۔ اگر وہ کافر بن جاتا ہے اور وہ اگر جاہل ہو کر کے مسلمان صرف رہتا ہے، قسم خدا کی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے اس تعلیم سے جس سے وہ کافر بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، اپنے گھروں کو دیندار اور دینی ماحول پیدا کیجیے۔ یہ مرد حضرات، ذمہ دار حضرات پر ایک ذمہ داری ہے، یہی دعا ہے، یہی آپ حضرات سے توقع ہے کہ رمضان کی نیکیاں، رمضان کی محنتیں، رمضان کی کوششیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خوب خوب قبول کرے۔ دل سے دعا ہے۔ رمضان ختم ہو گیا آج کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما آتیت، وقنا شر ما قضیت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا إله إلا هو الحليم الكريم، أنت رب العرش العظيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صلى الله على النبي وعلى آله وسلم يا حليم يا لطيف يا خبير يا بصير يا سميع يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا وكيل يا كفيل يا عزيز يا غفار يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا مولاي كريم يا ودود يا رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي أني مغلوب فانتصر ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا غافر الذنب وقابل التوب الشديد لقابض الطول لا إله إلا هو إليه المصير ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة اللهم إني أسألك على طاعتك وطاعتك حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله واعتصمت بالله وأفوض أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غفور الرحيم یا ودود یا کریم یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے خاص ہے۔
اللہ ہر طرح کی عبادتیں جانی مالی قولی فعلی بدنی ہر عبادت آپ ہی کے لیے، آپ کے سوا کوئی معبود و مسجود نہیں ہے، آپ شرک سے پاک صاف ہیں۔ اے اللہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ آپ کی ذات اور آپ کی ذات ہر عیب عیوب سے پاک و صاف ہے، آپ پوری کائنات کے مالک و بادشاہ ہیں، آپ ہی کے حکم سے آسمان رکا ہے، زمین ٹکی ہوئی ہے، بادل پھرتا رہتا ہے، چاند سورج نکلتے چھپتے ڈوبتے رہتے ہیں، ہوا میں گرمی سردی کی کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے، رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، اے اللہ آپ ہی کی قدرت سے ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ کی شان اور آپ کی تعریف کیا کیا جائے کہ آپ تو گٹھلی جو سوکھ جاتی ہے، مٹی میں دب جاتی ہے، پیروں سے کچل دی جاتی ہے، کھانے میں اس کو چوس لیا جاتا ہے، اے اللہ اسی گٹھلی سے تو شاندار پھلدار درخت بھی بنا دیتا ہے۔ اے اللہ تو علیم خبیر رحیم سب کچھ ہے، اللہ اے اللہ تو سب کو روزی دینے والا ہے، سب کا حال جاننے والا ہے، غریبوں مسکینوں فقیروں محتاجوں کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، امیروں کو امیر بنانے والا، غریبوں پر رحم کرنے والا، ظالموں کو پکڑنے والا، مظلوموں کا سہارا دینے والا، بیماروں کو صحت و شفا دینے والا، بھوکوں پیاسوں کو کھلانے پلانے والا، اے اللہ غم زداؤں کے غموں کو دور کرنے والا، اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا احسان ہم سب پر بہت ہے، آپ نے ہم سب کو انسان بنایا، انسان کامل بنایا، دیکھنے کے لیے بہت کچھ اعضاء میں طاقت قوت قدرت عطا کیا، اے اللہ انسانوں میں پھر احسان کا معاملہ فرمایا، پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی امتی بنایا، اے اللہ مزید احسان کیا، مسجد میں آنے جانے والا بنایا، قرآن سننے پڑھنے والا بنایا، اے اللہ نیکی کے کام کرنے سوچنے والا بنایا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بنایا، اے اللہ کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں آپ کا احسان ہم سب پر ہے۔ اللہ آپ کی نعمتیں اتنی ہیں، ان گنت ہے، بے شمار ہے، ہم سب شکر ادا کر نہیں پاتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ بہت زیادہ ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، بڑی غفلتیں ہیں، اللہ دن رات میں خوشیوں کے ساتھ گناہ کر کے تیرے گھر میں ہم لوگ اپنے ہی سے نہیں آیا۔ کوئی اپنا گھر کسی ایسے کو نہیں بلاتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہو۔ اے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے، ہم سب کو اپنے گھر میں آنے جانے کی توفیق دیتا ہے، یہ بیٹھنا یہ سننا سنانا یہ سب تیرے فضل سے ہے۔ اے اللہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، کتنا کھلایا، کیسی نعمتیں دی، کیسی کیسی چیزیں دی، کیسی کیسی نیکیاں کرنے کی توفیق ہمت دی، یہ سب تیرا فضل ہے۔ جتنا بھی شکر ادا کرے اے میرے مولا کم ہے، بس اے اللہ گنہگار بندے ہم سب ہیں، خطا کار بندے ہیں، اللہ بہت نافرمانیاں کیے، جان بوجھ کر کے کیے، بھول چوک سے ہو تو خود ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن جان کر کے کیے ہیں، خوشیوں میں کیے ہیں، دکھا کر کے کیے ہیں، بتا کر کے کیے ہیں، ارادے سے کیے ہیں، پروگرام بنا کر کے کیے ہیں۔ اے اللہ تو کتنا بڑا کریم رحیم ہے، آج اس پورے مجمع کو معاف فرما دیجیے اللہ، بڑی امید لے کر کے آئے ہیں اللہ، بڑی امید ہمت کر کے آئے ہیں، آج میرا اللہ معاف کر دے گا، وہ اپنے گھر میں ہم سب کو بلایا ہے، اللہ گھر میں بتا کر کے آئے ہیں ہم لوگ، آج اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیں گے مانگیں گے، بخشش و مغفرت مانگیں گے، روزی رزق مانگیں گے، ایمان کی سلامتی مانگیں گے، آخرت کی بھی اللہ نیکیاں اور کامیابیاں مانگیں گے، اے اللہ موت ایمان پر والی خاتمے والی مانگیں گے، اے اللہ دنیا کی حوادثات و پریشانیوں سے بچنے کی آپ سے مدد مانگیں گے، اپنے بچوں بیوی گھر بار ماں باپ سب کے لیے دعائیں کر کے آئیں گے، اے اللہ ہم سب بتا کر کے آئے ہیں، گھر میں ماں بہنیں انتظار کر رہی ہوں گی کہ وہ دعا کے لیے گئے ہیں، اے اللہ تو اس سے اتنی امیدیں آج لے کر کے آئے ہیں، آپ نے کہا ہم سے امید اچھی رکھو ہم تجھے معاف کر دیں گے، اے اللہ آج پورے مجمع کے چھوٹے بڑے چھپے ہر گناہ اعلانیہ ظاہر و باطن سب کو معاف فرما دیجئے، ایک ایک بندے کے گناہ کو معاف فرما دیجئے، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں، آپ کسی سے جا کے مشورہ نہیں کریں گے، تیری دریائے رحمت میں ایسی مغفرت و بخشش ہے کہ ان سب کو معاف کریں گے، ہم سب کو معاف کریں گے، تیری رحمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہم سب کا بن جائے
جائے گا، آخرت بن جائے گی، آپ راضی ہو جائیں گے، اے اللہ آخرت سنور جائے گی، آپ راضی ہو جائیں گے تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھا ہو جائے گا۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق، شان کریمی کے مطابق، رحیمی کے مطابق یہ پورے مجمع نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، یہ سمجھ کر کے دینے والا میرا مالک کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کی اندر کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، کیا کیا ضرورتیں تقاضے ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا دکھ ہے، کیا کیا مصیبتیں ہیں، کیا کیا حالات ہیں، اے اللہ کیا کیا نیکی کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے آسان بنا دیجیے، اللہ سب کی تقاضوں ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے۔ کوئی تاجر تجارت کے لائن سے پریشان ہے، ملازم ملازمت کے لائن سے پریشان ہے، کوئی گھریلو زندگی کی مشکلات سے پریشان، کوئی ماں باپ اپنے آل اولاد سے پریشان ہے، اللہ سہتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تو درست فرما دیجیے، اصلاح فرما دیجیے، نیک بنا دیجیے، سلامتی عطا فرما دیجیے، حفظ ایمان حفاظت میں رکھیے، اے اللہ پوری دنیا اس وقت اسلام والوں کے خلاف وہ ساری تدبیریں کر رہے جو کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو بہت بڑی طاقت رکھنے والا ہے، وہ اگر مٹانا چاہتے ہیں تو آباد کرنے والا ہے، اے اللہ اسلام کو بڑھا دیجیے، آباد کر دیجیے، اللہ مسلمانوں کو آباد کیجیے، سرشا ساداب رکھیے، اے اللہ ملک میں امن اور سکون و سلامتی عطا فرما دیجیے، اے اللہ مسلمان کو مسلمان بن کر کے شان و شوکت کے ساتھ جینے رہنے سہنے کی ایمانی حوصلہ عطا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یہ رات بڑی برکت والی ہے، بڑی رحمت والی ہے، پیارے آقا نے فرمایا ہے، آپ نے خود فرمایا ہے، الف شہر، اے اللہ اللہ اللہ۔ جب صحابہ بہت پریشان تھے اور اپنی کمہوری پر رویا کرتے تھے، پیارے آقا نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عمر کم ہے، پہلی امتی کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہے، کل میدان محشر میں وہ نیکیاں ان کی آگے ہوگی، ہم سب پیچھے ہو جائیں گے۔ کتنا پیار کیا ہے میرے اللہ آپ نے اپنے رسول سے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آج ایک رات کو مانگ لیا، ہزاروں راتوں سے افضل بنا دیا تو ایک عبادت کئی گنا تو بڑھا دیا، اے اللہ اسی زندگی پاکیزہ والا دیجیے، نرم دیلی عطا فرمائیے، رحم دیلی عطا فرمائیے، شفقت و کرم کے دل عطا فرمائیے، کفر کی گندگیوں سے، شرک کی گندگیوں سے اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، یا ارحم الراحمین۔ اس پاک مجلس میں، یہ پاک گھر میں اے اللہ بزرگ حضرات بھی ہیں، جوان اپنی جوانی خواہشات کے ساتھ ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ کون بندہ تیرا اچھا ہے ان کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، پورے محلے میں خوشیاں نصیب فرمائیے، شرش شاداب آبادی عطا فرمائیے، خوشحالی نصیب فرمائیے، مسجد کو آباد کرنے والا سب کو بنا دیجیے، دین کے چرچے کرنے والے بنا دیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایمانی حق اور فضل والا بنا دیجیے، اے اللہ حوادثاتوں سے بچائیے، اے اللہ قانونی جرم پکڑ دھکڑ سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ یہ زمین تیری آسمان تیرا ہے، تو غیروں کے حوالے ہم سب کو نہ کیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، پورے مہینے میں جو لوگ جس طرح کی نیکیاں کیے ہیں اللہ سب کا قبول فرما لیجیے، روزہ آپ کی شان کے مطابق نہیں رکھ سکے، قرآن جیسا سننا پڑھنا تھا آپ کی شان کے مطابق نہیں پڑھ سکے، صدقہ خیرات جتنا کرنا تھا نہیں کر سکے، اے اللہ جتنی معافی مانگنی تھی نہیں معافی مانگ سکے، اے اللہ تو شکلوں کو دیکھ کر کے بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا، اے اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے، سب کی نمازوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ سب کی ضرورتوں تقاضوں کو پوری فرما دیجیے، اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ہر گھر کے لوگ گئے ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے نانا نانی ہیں، کسی کے گھر والے چھوٹے بڑے ہیں، اے اللہ آج سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ رحم فرمائیے، عافیت فرمائیے، نئی نسلوں اور بچوں کی ایمان کی حفاظت بڑا مشکل مسئلہ ہے، اللہ تو ان کے ایمان کی سلامتی عطا فرما دیجیے، اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ
اے اللہ رمضان مبارک میں اپنی اپنی حیثیت سے لوگوں نے بہت خدمتیں کی ہے، مسجد والے مسجد کے دائرے میں رہ کر کے بہت خدمت کی ہے، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے مال سے تعاون کیا اللہ ان کی مال میں برکت نصیب فرمائیے، جو لوگ اپنی خدمت وقت سے لگائے ان کی وقت کی قدر اور ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، خادمین کو، ائمہ کو، مؤذنین کو، اے اللہ ذمہ داروں کو، محلہ کے مصلیان حضرات کو، ماں بہنوں کو، سب کو اللہ خوشیاں نصیب فرمائیے، مسجد کی برکتیں سب کو عطا فرمائیے، قرآن کی برکتیں سب کو عطا فرمائیے، آنے والے عید سکون کے ساتھ گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائیے، سب کی ضروریات و حاجات کو پوری فرما دیجیے، رحم فرمائیے، عافیت فرمائے، زندگی میں ماننے والا اور مانگنے والا دونوں اپنے ہی لیے بنائے رکھیے اللہ، یہ ہاتھ کسی غیر کے سامنے نہ اٹھے، یہ پیشانی کسی غیر کے سامنے نہ جھکے، اللہ تو اپنے فضل فرما دیجئے، فلسطینی مسلمان بھائی بہنوں پر اللہ رحم فرما دیجئے اللہ، ہم کتنے مزے سے کھا پی رہے ہیں اللہ وہ بھی تیرے بندے، تیرے گھر کی محبت میں وہ مارے جا رہے ہیں، کلمے کے نام پر ان کو گولیوں سے، ہمیں احساس ہے لیکن کرے تو کرے کیا اللہ ان ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جو بچے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی خون کے قطرے میں اللہ مسلمانوں کی کامیابی، بیت المقدس کی آزادی اور دشمنوں کی ہلاکت طے فرما دیجیے اللہ، رحم فرمائیے، جہاں جہاں پریشانیاں ہیں، جہاں جہاں پریشان کرنے کی تدبیریں چل رہی ہے اللہ تو ہی حفاظت فرما، حرمین پاک کی حفاظت فرما، کعبے کی حفاظت فرما، گنبد خضرا کی حفاظت فرما، رسول اللہ ناراض، اتنے ناراض کے کام ہم سب کر رہے ہیں اللہ خوشی کی کام کرا دیجیے ہم لوگوں سے، اللہ تو ناراض ہے اسی لیے بارش کو روک دیا ہے اللہ، رحمت کی بارشیں اتار دیجیے اللہ، رحمت کی بارشیں عطا کر دیجیے، سکون نصیب فرما دیجیے، رمضان کی برکتیں دکھا دیجیے میرے مولا، رحم فرمائیے، عافیت فرمائیے، مسجد سے نکلنے سے پہلے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، سب کو نیک بنا دیجیے، سب کے گناہوں کو ختم کر دیجیے، جس طرح رمضان میں آخرت و تیری محبت رسول اللہ کی محبت میں کام کیے ہیں، پورے سال اسی طرح زندہ دلی کی ثبوت عطا فرمائیے، اے اللہ اپنا فضل فرما، بہت کچھ مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے، پیارے آقا کی سنت برکت رحمت والی زندگی عطا فرمائیے، جہاں جہاں دین کی خدمتیں اور کام ہو رہے ہیں اللہ تو اپنے فضل سے اس کو ترقی نصیب فرمائیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، رحم سے، پیارے آقا کے صدقے اور طفیل سے پورے نیک لوگوں کی دعاؤں میں شامل فرما کر اللہ ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔